بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کوئی عورت اگر ناراضگی کی وجہ سے طویل مدت تک اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ شوہر اگر بیوی کے حقوق مکمل ادا کر رہا ہے، اس کے اخراجات دے رہا ہے، اس کی رہائش کا انتظام کر رہا ہے، جو کچھ اس کے اوپر حقوق بنتے ہیں وہ سارے ادا کر رہا ہے، تو پھر بیوی پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پورے حقوق ادا کرے۔ اور من جملہ شوہر کے حقوق کے ایک حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے، اپنے شوہر کے لیے سجے، خوشبو لگائے اور وہ منظر پیش کرے کہ جس کی وجہ سے اگر شوہر اسے دیکھے تو شوہر کو خوشی ہو جائے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ای النساء خیر، عورتوں میں بہتر عورت کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جس کی طرف وہ اگر دیکھے تو اسے خوشی ہو، وتطیعہ اذا امر، اور اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسها ومالہ، اور اپنے آپ کے معاملے میں، اپنی عزت کے معاملے میں اور اپنے شوہر کے پیسوں کے معاملے میں ایسا کام نہیں کرتی ہو جس میں اس کی مخالفت ہو اور جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اس حدیث شریف کو امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے عورت پر یہ حق بن جاتا ہے اس کے شوہر کا کہ وہ اس کے لیے اچھا منظر بنا کے رکھے، اور اگر وہ اس طرح طویل مدت تک نہیں کرے گی تو یقیناً وہ گنہگار ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اس کے اس طرح لاپرواہی کرنے کی وجہ سے اگر شوہر کی نظر بھٹکی یا اس کا دل بھٹکا تو اس کے شوہر کے ساتھ اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا، اور بالکل اسی طرح شوہر پر بھی یہ لازم رہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اچھی حالت میں رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں کے بھی اپنے شوہروں پر اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے اپنے بیویوں پر ہوتے ہیں، بھلائی کے ساتھ۔ اب یہ بھلائی کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ بالکل برابر انصاف اس میں نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک بار اس نے اپنے آپ کو سجایا تو ایک مرتبہ یہ بھی سجائے، اس نے 10 مرتبہ سجایا تو یہ بھی 10 مرتبہ سجانا چاہیے، اس طرح یعنی بالکل برابری اس میں نہیں کی جا سکتی، اس لیے بھلائی کے ساتھ، کیونکہ رشتے بھلائی کے ساتھ ہی اور احسان کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں، 100% برابری اور مقابلے کے طور پر نہیں چل سکتے۔ بہرحال جو عورت اس طرح کر رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور یہ یاد رکھے کہ بندوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہوئے اگر وہ اللہ کے حقوق ادا کرتی رہے تب بھی وہ قیامت کے دن نہیں بچ سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے جو حقوق رہتے ہیں چاہا تو اس کی سزا دیتا ہے ضائع کرنے پر، چاہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو بندوں کے حقوق کے معاملے میں اور زیادہ ڈرنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیوی اپنے شوہر کی ظلم و زیادتی اور اس کی زبان درازیوں کی وجہ سے یا اس کے بیوی کے جو حقوق ہیں اس کو ضائع کرنے کی وجہ سے ناراض ہو کے اس طرح کر رہی ہے تو یقیناً شوہر کو یہاں بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ظالم اندھیرے میں رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمتیں بن کے آئے گا۔ تو یہاں بڑی آسانی سے انسان دوسرے انسان پر ظلم کر دیتا ہے، شوہر بیوی پر ظلم کر دیتا ہے یا بیوی شوہر پر ظلم کر دیتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو اندھیرے میں رکھ دے گا تو وہاں پھر آپ کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں اگر کسی کو زمین کے نیچے قید خانے میں بالکل اندھیرے میں اس کو بند کر دیا جائے تو آپ بولیے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے،
تو اس طرح کا معاملہ، بلکہ اس سے سخت معاملہ، اس سے زیادہ اندھیرے میں قیامت کے دن جو بہت ہی طویل مدت کا دن رہے گا، اس میں اگر اللہ رب العزت بند کر دے تو اندازہ لگائیے کہ پھر اس وقت کیا حال ہوگا اور پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بہت بڑے عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظلم کرنے والوں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو، اور خاص طور پہ میاں بیوی کو، اپنے ایک دوسرے کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایک چھوٹا سا بھی حق ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، کہیں وہ ایک چھوٹا ظلم، زیادتی آپ کے لیے آخرت میں اندھیرا نہ بن جائے۔ اور اس بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور اپنے شوہر کے لیے خوشی کا باعث بننا شروع کر دیں۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔